حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حور بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب پہ، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانی مجلس برادر عزیز واجب الاحترام عاصم بھائی کا یہ تمام تر انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں کہیں بھی محفوظ ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کی نیت سے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اجازت ہے میں نوکری جس نے بیٹھنا ہے وہ جلدی بیٹھ جائے، بھائی کو تھوڑا مسئلہ ہے۔ دو گزارشات اہم سمجھتے ہوئے کرنا چاہتے ہیں۔ شیعہ قوم انتہائی مہذب اور معتبر قوم، جتنا خوبصورت طریقہ احتجاج اور جتنا پرامن طریقہ احتجاج شیعہ قوم کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو شاید اس مذہب و ملت کو برداشت نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو اتفاق و اتحاد کے دشمن ہوتے ہیں۔ ان دو چار عناصر کی وجہ سے پورے ملک میں ایک افراتفری پھیل جاتی ہے۔ سیدزادہ ہوں، شہید کا بیٹا ہوں، حسین کا ذاکر ہوں، علی کا نوکر، منت کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں۔ خاص طور پہ جو میرے نوجوان بھائی دوست بیٹھے ہیں اور جن کا موبائل استعمال بہت زیادہ ہے، ان سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کو بہت احتیاط سے استعمال کیا کریں۔ اور میں آج سے اعلان کر رہا ہوں، میری مجلس میں بالخصوص کوئی ناراض ہونا چاہے تو اس کی ذمہ داری میں نہیں لیتا، لیکن میری موبائل پہ ویڈیو نہ بنائی جائے۔ کوئی بنا رہا ہو تو وہ بند کر، بڑی مہربانی میرا بھائی، کیونکہ وہ ایک ٹکڑا اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جاتا ہے جو سیاق و سباق کے بغیر ہوتا ہے، اور اسی ایک ٹکڑے سے ہی پورا ایک نظام خراب ہو جاتا ہے۔ آپ ایک ذمہ دار قوم ہیں اور آپ کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔
اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، یہاں کی افواج کو سلامت رکھے، یہاں کے اداروں کو سلامت رکھے۔ ہم نے ہمیشہ اداروں کا ساتھ دیا ہے اور دیتے رہیں گے، کیونکہ ہم حسین کو مانتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھے، ہم مظلوم کے حامی ہیں، ظالم کے نہیں۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، میں سیدزادہ ہوں، پھر منت کرتا ہوں۔ بہت نازک وقت ہے، تھوڑا خیال کریں، بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن تھوڑی احتیاط۔ نوجوان بھائی دوست، بغیر تصدیق کے سوشل میڈیا کی کوئی بھی خبر آپ نے آگے شیئر نہیں کرنی، بغیر تصدیق کی اور بغیر ذمہ داری کے کوئی بھی خبر نہ تو پھیلانی ہے نہ اس کو فارورڈ کرنا ہے۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ اور جھکا ہوا سارے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک قائم رہے۔ ظاہر ہے آخر کچھ طاقتیں ہوں گی جنہیں یہ ملک پسند نہیں ہوگا، تو وہ لڑواتے ہیں قوموں کو لڑوا کر ہی ملک کا امن برباد کیا جاتا ہے۔ اہل سنت بھائیوں سے ہماری برادریاں ہیں، ہمارے جنازے ہیں، ہماری شادیاں ہیں، ہمارے غم ہیں۔ کوئی اگر برا محسوس ہو رہا ہو تو بے شک ہوتا رہے، بولنا میں نے سچ ہے۔ اہل سنت مجالس میں آتے ہیں۔ اس دفعہ 10 محرم کو میں محرم جی ٹی روڈ پہ پڑھ رہا تھا، 70 سبیلیں میں نے خود گنی ہیں جو اہل سنت بھائیوں نے لگائی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں۔ صرف اور صرف ہم ظلم کے خلاف ہیں اور ظالم کے خلاف ہیں، اور وہ ہم رہیں گے، چونکہ یہ کربلا کا سبق ہے اور درس۔ یہ میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے اس وقت موبائل آن کیا ہوا ہے ویڈیو بنانے کے لیے تو مہربانی کر کے بند کر دے، میں مجلس شروع کر دوں۔ میں اس بارگاہ میں پہلی بار آیا ہوں اور دیکھ کے بڑا اطمینان ہوا۔ جاگیر علی اکبر، حسین بلاک اور جاگیر علی اکبر۔ معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کا جتنا وقت مجلس میں گزرے، اللہ اس کا وہ وقت زندگی میں نہیں گنتا۔ پھر سنیے، یہاں تک کچھ لوگ بولے ہیں، پیچھے خاموشی ہے، میں ان پر بھی راضی ہوں۔ مومن کا جتنا وقت مجلس حسین میں گزرے، اللہ اس کا وہ وقت زندگی میں نہیں گنتا۔ یعنی جتنی سانسیں تم یہاں لیتے ہو وہ اضافی ہوتی ہے۔ میں راضی ہوں، میں ایک بار پھر دہراؤں، جتنا وقت معصوم فرما رہا ہے، سچا ترین معصوم فرما رہا ہے کہ جتنا وقت مومن کا فرش عذاب پہ گزرے، اللہ اس کا وہ وقت زندگی میں نہیں گنتا۔ سائل نے پوچھا مولا کیوں نہیں گنتے؟ فرمایا زندگی میں وہ وقت گنا جاتا ہے جو دنیا میں گزرے۔ اسے جنت سمجھ کے آیا کرے، پھر آنے کے آداب خود بخود آ جائیں گے۔ میں جاگیر علی اکبر میں، بڑے بھائی کی جاگیر میں چھوٹے بھائی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، داد کے لالچ میں نہیں، اپنی تسلی کے لیے۔ بخاری صاحب پہلا فکر عرض کر رہا ہوں، اول سے آخر تک جو سمجھے گا وہ بولے گا، جو نہیں سمجھے گا وہ جانے اور بادشاہ جانے۔ 71 نے جنگ لڑی، اصغر نے مسکرا کے جیتی۔
راضی ہوں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ 71 نے جنگ لڑی۔ بچوں تھوڑا دھیان کرنا بیٹا، ورنہ بعد میں تصویر نہیں بنواؤں گا تمہارے ساتھ۔ 71 نے جنگ لڑی، اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ داد ملی ہے، اچھی داد ملی ہے۔ اگلا فکرہ ہے داد کا، جس نے دینی ذرا تیار ہو کر، جس کا ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو، اسے علی اصغر کہتے ہیں۔ تھوڑا پڑھوں گا۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی نے بہت اعلیٰ فضائل پڑھے۔ علامہ آصف رضا صاحب نے بہت عمدہ فضائل پڑھے۔ میں تو کسی قابل نہیں ہوں، بڑا چھوٹا سا نوکر ہوں بادشاہ، وہ بھی اگر وہ گن لیں۔ ہم سارے نام لیوا ہیں، نوکر وہ جسے علی خود مانے۔ یہ ذکر ہے میرا، اس پہ ہاتھ ہے، میں نے زندگی میں بڑی شاعری پڑھی ہے، سنی ہے، لیکن یہ 2 مصرے جو پڑھ رہا ہوں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے، ان مصروں میں جو چپ رہے میں سمجھتا ہوں اس کا دھیان ذہن ذکر میں نہیں تھا۔ امیر مینائی کے 2 مصرے ہیں، ساری شاعری قربان کر دو ان 2 مصروں میں۔ انہوں نے فرمایا ہم درے شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گئے۔ مولا ہمت دینا مولا، اللہ زندگی کرو، حسین سلام، تم جیو تم آباد شاد۔ حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا، مولا کی قسم، حق ادا ہو گیا، حق ادا ہو گیا۔ آپ دعا کیا کریں، اتنا اچھا اعلان کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اتنی داد پہلے لے لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ قبلہ بخاری صاحب بڑے ہیں، وہ اگلا جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ میں شہزادہ علی اصغر کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ صرف اس بارگاہ کا نام بس میں نے سنا تو میں نے طے کر لیا میں نے یہی پڑھنا۔ اللہ زندگی کرے، سارے چہرے تقریباً جانے پہچانے کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ایک شعر اور پڑھتا ہوں۔ ڈیرہ غازی خان تھا، وہاں پر والد صاحب کا سلام پڑھا گیا، اور سلام کے دوران ہاتھ سارے بلند ہو، جو ماتم میں تھے وہ ہاتھ بلند ہو۔ شعر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، چلو تھکا ہوا نہ بولے، تھکا ہوا نہ بولے، چھٹی دیتا ہوں۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، تو جیے تو سلامت رہے۔ میں نوکر ہوں، بسم اللہ۔ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے۔ راضی ہوں، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اب تک آپ نے داد دی ہے، اب میں لینا چاہتا ہوں۔ میں داد لے رہا ہوں، بخاری صاحب داد لینا چاہتا ہوں، جیسے آپ لیتے نا جی، میں ویسے ہی داد لے رہا ہوں۔ کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے شہزادہ علی اصغر۔ جب دنیا میں تشریف لائے تو بادشاہ حسین نے پیشانی چون کے فرمایا بس، یزید کی موت میں صرف 6 مہینے رہ گئے، اب جو نہیں بولا وہ نہیں آیا۔ جو اس فکرے کو چپ رہا اس نے کب داد دے، ہاتھ اٹھا کے بولنا قدیر کی سنت ہے، باقی آپ کی مرضی جیسے بھی بولے۔ بس یزید، نوکر ہوں جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ بس یزید کی موت میں کچھ اشعار کی فرمائش ہے، میں کوشش کروں گا وہ پوری ہو جائے۔ تھوڑا آگے ہو کے بولو، داد دیو، ردہ پیچھے ممبر دے پیچھے جا کے بیٹھے، آگے آگے ہاتھوں کیا ہے، گھبرا کیوں رہے؟ میں کڑے انعام لینا پڑا۔
آقا سے جواب دیجئے گا، پتہ چلے ماشاءاللہ چشم بدو، چشم بدو۔ تیرشاہ جی دعا کروا، میں پھر پڑھ مولا آپ کا آباد رکھے۔ واحد کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے شہزادہ علیہ السلام۔ دنیا میں آئے، امام حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے رہ گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی مولا عباس کو لڑنے کی اجازت نے کیوں نہیں دی بادشاہ نے؟ 2 شعر پڑھ رہا ہوں اور دلوں پہ لکھ کے جاؤں گا، دیواروں پہ نہیں، دلوں پہ۔ وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے، صبر نے ظلم کو مٹا دیا ہے۔ وہاں عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی مسکرا دیا ہے۔ جن کا ہاتھ اٹھ سکتا ہو کم از کم وہ ایک بار اٹھا دے۔ پورا مجمع بولے، جتنا بڑا اسم ہے اتنی طاقت سے بولے۔ جیو اور سلامت رہو۔ بسم اللہ۔ آپ نے اتنا اچھا نعرہ لگایا، مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ میری اپنا بخاری صاحب نے عادت بنا دی ہے، وہ بھی اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے مجمع پڑھواتا ہے، اور لاہور میں پڑھتے پڑھتے عادت بن گئی ہے جیسے آپ پڑھواتے میں ویسے پڑھ لیتا ہوں۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں، حضور آپ کی نظر کر رہا ہوں، حضور آپ کی نظر، اور میرے خیال میں اس مجمع میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ اجازت ہے پڑھوں؟ آپ کی اجازت ہے۔ آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، داد نہ ملی دکھ نہیں ہونا مجھے، شعر ہی بہت بڑا پڑھا۔ آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے۔ نہیں یار تھکے ہوئے ہو شاید۔ جی 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 ٹھیک ہے قبلہ۔ بسم اللہ۔ آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے۔ انبیاء نے مشکل میں، مجھے خود مزہ آ رہا ہے، انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے۔ جس نے زندگی میں داد نہیں دی اسے داد لینا چاہتا ہوں۔ پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے۔ جیو مولا ماتمیوں کو آباد و شاد رکھ۔ یاد آ گیا جی 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 شاباش شاباش
अली से बोलना सीखा हर एक आयत में, अली से बोलना सीखा हर एक आयत में, और कलाम पाक में कलाम जाता है, कलाम पाक में कलाम जाता है। अली की वजह सुनकर ये वाला ना करें, सही है, नमाज़ कैसे करें? उतर जाएगा भाई, पढ़ दूंगा खैर, ठीक है, कोई मसला नहीं। थर्मामीटर से बुखार चेक किया जाता है, अली के नाम का नारा लगाकर बंदे का बाप चेक किया जाता है। ठीक हो या ना? हाँ जी, मैं नौकर जी, 2 शेर और पढ़ रहा हूं। ये पूरा बारगाह उठ के भी दाद दे, शेर की कीमत पूरी नहीं। यकीन ना है तो ये जिक्र पे हाथ है, मेरा कद छोटा है, शेर बड़ा पढ़ने लगा। अगर निचोड़ हो 14 सदियों का तो दाद दीजिएगा, वरना अपने पास रख लीजिएगा। आयतों हदीसों में बात आश्कारा है, अंबिया ने मुश्किल में या अली पुकारा है। पलकों पे सितारे हैं और चराग सीने पर, कब्र में अंधेरे का इंतजाम सारा है। सख्त कत्लो गारत में हम वफा परस्तों ने ना तो बंद की मजलिस ना अलम उतारा। अली शहंशाह, नहीं, सब बुलंद आवाज से। जगीरे अली अकबर बादशाह में बैठे हैं, बुलंद आवाज से। पिछला मजमा भी अली शहंशाह, मौला आपको सलामत रखे। और बुलंद आवाज से अली शहंशाह, अली शहंशाह। जो भी नारा लगाएगा वो आज इसी लम्हे इसी वक्त जगीरे अली अकबर से, इमाम हुसैन बादशाह से, शहजादा अली असगर बाबुल हवाई से सब मन की मुराद पाएंगे। जोलियां भर के लेके जाएंगे, दोनों हाथ बुलंद करके, पहले मवाली से लेकर आखिरी मवाली तक दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत के साथ 5 नारे पंचतनी बेबहा नारा हैदरी। नौकर, मौला आपको आबाद हो, आप जिए आप आबाद, हक अदा हो। आयतों हदीसों में बात आश्कारा है, अंबिया ने मुश्किल में या अली पुकारा है। सख्त कत्लो गारत में मर भी गया तो बैनर्स पे लिखा नजर आएगा ये शेर। सख्त कत्लो गारत में हम वफा परस्तों ने ना तो बंद की मजलिस ना अलम। सर उठाओ हुसैन का वास्ता, मुझे नहीं मालूम नारा यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मुझे दिल गवाही दे रहा है कि ये दीवारें भी अली अली बोलेंगी। मौला की कसम खा के कह रहा हूँ। सख्त कत्लो गारत में हम वफा परस्तों ने ना तो बंद की मजलिस ना अलम उतारा है। फतवा देने वाले क्यों सर पकड़ के बैठे हैं, मातमी ने कमा तो अपने सर पे मारा। मुझे नहीं मालूम किसने सुना किसने नहीं सुना। यार यार तेरी जिंदगी हो बेटा, तू जिए तू सलामत। जिनकी रगों में विलायत आले मोहम्मद है, इसी मकाम को गदीर खुम का मैदान समझते हुए, सलेमान मिजाज बनते हुए, अबू जर तीनत होते हुए, मिकदाद हैसियत होते हुए, बहलोल मिजाज दीवानों की तरह दोनों
آیتوں حدیثوں میں جیتے رہیں، آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے. انبیاء نے مشکل میں نہ تو بند کی مجلس، نہ علم اتارا ہے، قبر میں اندھیرے کا انتظام سارا ہے. مجھے غازی کی قسم، مولا کی قسم، میرا دل تڑپ رہا ہے مصرع پڑھنے کے لیے. مصرع نہیں ہے، تقریباً 200 کتابیں ایک طرف رکھو، مصرع ایک طرف رکھو، برابر نظر آئے تو بولیے گا. ایک سینہ پہ زندہ ہے، ایک تخت پہ مردہ. بولا کرو یار، ذکر میں نہیں بولنا. بسم اللہ. مولا آپ کو آباد و شاد. بسم اللہ. نوکر، مولا آپ کو آباد و شاد. ایک سینہ پہ زندہ ہے، ایک سینہ پہ زندہ ہے، ایک تخت پر مردہ. بول کون جیتا ہے؟ اوئے ہوئے. اللہ تمہیں زندگی سلامتی دے، جہاں جگہ ملے بیٹھیے. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. پورا مجمع بولے. اللہ زندگی کرے، حسین عزت رہتا ہے. امام زمانہ سکی حد کر دیا آپ نے. بڑا چھوٹا سا نوکر. بسم اللہ جی. آپ جیئے بھائی جان. مولا ایسے ملنگ ایسے عزاداروں کو مولا زندگی سلامتی دے. بس میں مختصر کر کے، وقت کا احساس ہے مجھے، اور مجلس تو میں 6 ماہ کے علی کے فضائل جو میں نے کربلا سے بھیک میں مانگا، مقام شہزادہ علیہ السلام پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا بادشاہ مجھے کچھ ایسی لائنیں سطریں دے دے کہ میں ناز کر سکوں کہ یہ تیری خیرات ہے. جرت کا تصور نہیں، تصویر ہے اصغر. یا علی، ویسے میں آپ کی خوشامد نہیں کر رہا، کوئی رنگ ہی ایسا بن گیا ہے آپ کی سماعتوں کا کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں پڑھتا ہی چلا جاؤں. خرم مولا کی قسم تیشا جی یقین جانی امید نہیں تھی. میں نے کہا شاید دیر ہوگی، 12 بجے کے بعد میں ذرا کم بولتا ہے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ بحریہ میں 12 بجے کے بعد ہی بولا جاتا ہے. یہ بڑی قیمتی خط میں جھولی پھیلا کے مقام الیسر سے میں نے خیرات مانگی تھی کہ بادشاہ کچھ مصرے ایسے دے دے کہ میں ناز کر سکوں گے تیری خیرات. آپ کو ملی ہے. جی بسم اللہ. سامان بھر کے آیا. جی بسم اللہ. جرت کا تصور نہیں. تھک تو نہیں گئے آپ؟ تو نہیں تھکتے، میں باقیوں سے پوچھ رہا ہوں. جرت کا تصور نہیں. اب منت کروں گا جو باہر سے آئے جلدی بیٹھ جائے. بڑی مہربانی. ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ ہے. پیچھے سے آیا بھائی آپ. والد صاحب پڑھ رہے تھے کام شام میں، تو وہ ان کا ایک شاگرد تھا ذوالفقار صاحب، تو وہ بہت پیچھے سے آیا. مجمع بہت زیادہ ہوتا تھا کام شام، تو وہ یہاں پہ آ کے بیٹھے. یہاں آپ تھے. انہوں نے فرمایا ایک تو بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا، پھر ٹی ٹی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دینا. وہی حال ہے نا جی، ایک تو بعد میں آنا اور پھر وہ آگے. سبحان اللہ. کون ہے آپ؟ سلام ہے جی. نہیں، آپ کے ذوق کو سلام. جرت کا تصور نہیں، تصویر ہے اصغر. تصور اور تصویر میں وہی فرق ہے جو خواب اور تعبیر میں ہے. یا علی مشکل کشائی کر رہا ہے. دیکھیے شہزادہ علیہ السلام پہ اگر پڑھنا ہونا چاہیے تو 2 مصرے کافی. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس بارگاہ کے تقدس کی قسم 2 مصرے کافی.
اگر ذاکر صرف وہ 2 مصرے پڑھ دے تو سمجھے مجلس ہوگی. اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کتنے پرانے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہیں بہت قدیم، لیکن ان میں سارا مضمون بند ہے. اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے. تھکا ہوا نہیں، جو بیدار ہے وہ بولے. مولا تمہیں آباد و شاد رکھے. سلام ہے آپ کو، مولا آپ کو زندگی سلام دے. جو سب سے بہادر ہو مولا آپ کو زندگی سلام دے. آپ جی آپ آباد رکھے. جرت کا تصور نہیں، تصویر ہے اس کا. ظلمت کے لیے نور کی شمشیر ہے اس کا. معراج اذان نعرہ تکبیر ہے اس کا. اسلام تیرے خواب کی تعبیر ہے اس کا. بحریہ والوں، لاہور والوں، بہت بڑا مجمع ہے. شعر پڑھ رہا ہوں. یہ ذکر پہ میرا ہاتھ ہے، میرا قد چھوٹا ہے، شعر پڑھا ہے. کل تک نعرے مارو، شعر کی قیمت پوری نہیں. اسلام تیرے خواب کی تعبیر، اسلام تیرے خواب کی تعبیر ہے. اصغر کون ہے؟ اصغر کیا مقام ہے شہزادے کا؟ اسلام تیرے خواب کی تعبیر ہے. اصغر اصغر نے تبسم سے عجب حملہ کیا ہے، ہنستے ہوئے دشمن کا گلا گھونٹ دیا. میں بسم اللہ کرا موقع. مولا آپ کا آباد و شاد ہے. آپ جیئے. میں نوکر مولا کی قسم. اصغر نے تبسم سے عجب حملہ کیا. اصغر نے تبسم سے عجب حملہ کیا، ہنستے ہوئے دشمن کا گلا. ادب سننے والے لوگ تشریف فرمائیں. چہرے دیکھ رہا ہوں، سب کو سلام. نام بھی کافی آتا نہیں لے رہا، ٹائم بڑا ضائع ہو جائے. تاریخ شجاعت کا ہے انمول یہ کردار. تاریخ شجاعت میں ہے انمول یہ کردار. 9 لاکھ پہ لشکر پہ تبسم کا بس اقبال. جس نے آنا ہے ادھر جلدی آ جائے. توجہ ادھر ہو جاتی ہے جی. وہ سمجھتے ہیں کہ خطیب آ رہا ہے جس نے ان کے بعد پڑھنا ہے. اس کا اعلان اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ بہت بڑا خطیب ہے. تاریخ شجاعت میں ہے انمول یہ کردار. 9 لاکھ کے لشکر پہ تبسم کا بس اقبال. یہ سوچ کے حیرت میں ہے ہرمل کے طرفدار، گہوارے میں جو پھول تھا میدان میں تلوار. اللہ آپ کا آباد ہے. سلام ہے مولا کی قسم. سلام جو ادب سن کے بولتے ہیں میرا سلام ہے. گہوارے میں جو پھول تھا ایک ضرب تبسم پہ ہی حیران رہے گا. اب حشر تلک ظلم پریشان رہے گا. بڑا سوچا کہ شہزادے کے آنے سے یہ ایک دم جنگ کا جو میدان تھا اس کا رخ تبدیل کیسے ہو. 71 ہاشمی لڑے ہیں میدان کربلا میں. ایک شہزادے کے آنے پہ پوری جنگ کا رخ تبدیل کیسے ہو. لشکر کیسے 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 تبدیل ہو. سوچنے کے بعد بڑا غور و فکر کرنے کے بعد یہی خیرات ہے جو میں پیش کروں. دریا پہ کھڑے لشکر معمور کو توڑا، میدان میں ستمگار کے دستور کو توڑا. اس نور نے یوں ظلمت بے نور کو توڑا، حیدر کی طرح کلہ مغرور کو توڑا. سلام آپ کو یار، سلام آپ کو مولا کی قسم. دل جیت لیا آپ نے میرا، دل بڑا ہو گیا یار. ایسے مصروں میں کوئی کم
ہوتا ہے جیسے آپ بولے. شعر پڑھ رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. اگلے سال کی 19 محرم تک لہو میں مصرے گونجے تو سید زادے کے حق میں دعا کریں. دریا پہ کھڑے لشکر معمور کو توڑا, اس نور نے یوں ظلمت بے نور کو توڑا, اس نور نے یوں ظلمت بے نور کو توڑا, اس نور نے یوں ظلمت بے نور کو توڑا, میدان میں ستمگار کے دستور کو توڑا, حیدر کی طرح کلہ مغرور کو. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے اصغر کا عدو جبر سے اب کام نہ لے گا, مر جائے گا بیعت کا مگر نام نہ لے. آسن تیری زندگی ہو جائے, مر جائے گا. جس کی رگوں میں حسینیت کا خون ماں کے مقدس دودھ کی طرح حل ہو کر گردش کر رہا ہے, جس کے پاس جتنی آواز ہے صرف کر کے دونوں ہاتھ اوپر بلند کر کے نعرہ اس طرح لگائیے کہ اگر جبریل آسمان پر ہو تو زمین پر آنے کے لیے مجبور ہو جائے. نعرہ حیدری. دریا پہ کھڑے, بسم اللہ سے, دریا پہ کھڑے لشکر معمور کو توڑا, میدان میں ستمگار کے دستور کو توڑا. کئی بندے دوجے نو داد دے رہے میں پائے. میدان میں ستمگار کے دستور کو توڑا, اس نور نے یوں ظلمت بے نور کو توڑا, حیدر کی طرح کلہ مغرور کو توڑا. اصغر کا عدو جبر سے اب کام نہ لے گا, مر جائے گا. میرے والد گرامی کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت, یہ 14 صدیاں ہو گئی تاریخ دہرائیے ذہن میں تو شعر سنیے. یہ آواز دے رہی ہے ابھی تک حسینیت, ماتم آواز ہے, نوحہ آواز ہے, مجلس آواز ہے, سبیل آواز ہے, لنگر آواز ہے, کما زنی آواز ہے, زنجیر زنی آواز ہے. یہ جو ماتم کی صدا ہے یہ بھی آواز, چلتے ہوئے جلوس آواز, زلجنا آواز, شبیہات آواز دے رہی ہے ابھی تک حسینیت. اگر ہے کوئی یزید تو بیعت کا نام لے. توبہ توبہ توبہ, کہاں گئے وہ لوگ خدا کی قسم جو لکھ کے چلے گئے, جنہوں نے لکھا اور پھر اخیر کر بڑی دنیا مولا کی قسم. 7 تشریف لے گئے اور ایک ہی مجلس ہے پورے زندگی میں 7. صبح کے 4 بج رہے تھے جب ممبر پہ آئے تو بہت بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا مومنین کے سمندر ان کے سامنے بابا صدا حسین وہاں موجود تھے. ممبر پہ آیا تو بابا صدا حسین نے کہا محسن بیٹا وقت نہیں ہے, بس 4 مصرے پڑھ دو اور مجلس تمام. انہوں نے کہا بابا جی آپ کا حکم ہے تو میں پھر یہی لکھ رہا ہوں. انہوں نے علم کو دیکھا اور علم کو دیکھ کے 4 سطریں لکھی اور یوں کاغذ رکھا اور پھر 4 سطریں پڑھ. پورا پنڈال چوتھے مصرے پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جو 7 گئے ہو ذرا ایک لمحہ مجھے دیکھی. سخی کی نگری میں جو علم لہرا رہا ہے اسے والد صاحب نے اس وقت دیکھا جب سورج طلوع ہونا چاہتا تھا. دیکھ کے تو 4 سطریں پڑھے. سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج. تھک گیا تو میں نہیں پڑھتا, اگر تھک گیا تو میں نہیں پڑھتا. ان مصروں کو میں ضائع نہیں کر سکتا. میں آسمانی نعرہ سنوں گا تو یہ مصرے پڑھوں گا. سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج, موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ میں. علم کو دیکھ کر انہوں نے فرمایا گر ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے, عباس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ. اللہ تمہیں آباد رکھے, تم جیو میرا چند, مولا تیری زندگی کرے, تم جیو, تم آباد و شاد رہو. مولا ایسے عزاداروں کو آباد و شاد, ہر آباد, ہر آباد. تیری زندگی میں نوکر ہوں, جی نوکر ہوں مولا کی قسم. ساتھ جی میں معافی چاہتا ہوں.
پانی لے جاؤ. بولو 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 سخی سردار کلندر پوری طاقت سے جو علی والا ہے. پھر پڑھ دیتا ہوں. مولا کی قسم شاعری بڑا دور کا کام ہے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. جی جی سورج کے پاس ہے شب تاریک کا علاج. موجوں کی زندگی ہے سمندر کے ہاتھ. آپ ساتھ تھے مجھے یقین ہے. علم دیکھا اور فرمایا کہ گر ہے کوئی یزید تو ٹکرا کے دیکھ لے. عباس کا علم ہے. مرشد میں گجرا والا پڑھ رہا تھا تو کسی نے اٹھ کے کہا جی آپ نے بڑا مصرع پڑھا. میں نے کہا جی لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں عصر حاضر کے انیس. ہماری 1000 بار توبہ. ہم کہاں وہ کہاں. آپ جانتے ہیں کہ میر انیس کو خدائے سخن کیوں کہتے تھے؟ نہیں جانتے؟ میں آج بتا دیتا. موقع مل گیا. میں نے ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے کہ میر انیس علیہ الرحمہ کو انہوں نے پوری زندگی میں کوئی 82,000 اشعار لکھے. یہ محتاط اندازہ ہے. اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس سے کم نہیں. خدائے سخن اس لیے کہتے تھے کہ ان کی شاعری پڑھ کے لگتا ہے کہ الفاظ ان کی مخلوق تھے. کہ جس کو چاہا جہاں تعینات کر دیا، جس کو چاہا جہاں لگا دیا. کسی نے داد دی کہ بڑا اچھا مصرع آپ نے پڑھا اور اب ماشاءاللہ مولانا نے آپ کو بڑا نوازا ہے. تو بس اس نے کوئی فکرہ کہہ دیا جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا. میں نے کہا جی میں پوری زندگی پڑھوں تو مرزا دبیر کا ایک مصرع اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. مصرع میں آپ نظر کر رہا ہوں. اچانک یاد آ گیا مصرع دیکھیں. خدا کی قسم دل چاہتا ہے بندہ ساری شاعری قربان کر. کیا لوگ تھے، کیا کہا جائے. انہوں نے فرمایا نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے. سنیے خیال سنیے گا. چلیں ادھار رکھ لیجئے کہ داد یہ ان کے درجات میں اضافے کے لیے پڑھ رہا ہوں. وہ تو کہیں بلند ہے. نجف کا ذرہ نہ دوں نہ لوں گا عرش در بوت آپ کے بدلے. کہاں بیٹھے ہو یار. شاعری بڑا دور کا کام ہے. اصغر کا وضو جبر سے اب کام نہ لے. مر جائے گا بیعت کا مگر. اب یہ میں اپنے دل کی تسکین کے لیے 4 سطریں پڑھ رہا ہوں. آپ کی مرضی داد دے نہ دے. بڑی دے لیا آپ نے. میں اس پر بھی راضی ہوں. یہ لشکر جو ہے وہ پریشان کیوں ہوں گا؟ کیونکہ لشکر کو پتہ چل گیا تھا کہ میدان میں کون آیا. ان کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ ہستی کون ہے. معصوم خاموشی کا فسوں بول رہا تھا. میں پڑھ گیا آپ نے سنا ہی نہیں. معصوم خاموشی کا فسوں بول رہا ہے. لشکر کو پتا تھا یہ حیدر کرار کا خون بول رہا ہے. پچھلے حضرات یہ جڑے ہوئے ہاتھ آپ ہاتھ اٹھاتے تو لگتا ہے کہ آپ بھی شامل ہو گئے. معصوم خاموشی کا فسوں بول رہا ہے. یہ حیدر کرار کا خون بول رہا ہے. یوں چہرہ اصغر کا سکون بول رہا ہے جس طرح کوئی کن فیکون بول رہا ہے. میں راضی ہوں. میں نے پہلے کہا میں اپنے دل کی تسکین کے لیے 4 سطریں پڑھوں. شعر سنو. اگلے سال تک لہو میں گونجے تو داد بنتی ہے.
ورنہ چھٹی دیتا ہوں. معصوم خاموشی کا فسوں بول رہا ہے, یہ حیدر کرار کا خون بول رہا ہے, یوں چہرہ اصغر کا سکون بول رہا ہے. جس طرح کوئی کن فیکون. سب سے بڑی پریشانی یہ تھی, نہ تیر اٹھایا ہے نہ تلوار چلائی. اللہ کا ایک راز ہے اصغر کی لڑائی. اللہ کا ایک راز ہے. 6 سطریں اور سلام, بہت زیادہ پڑ گیا. 6 سطریں اور سلام. مر جانا ہے, زندگی فنا ہے, پتہ نہیں کہاں ختم ہو جائے. گواہ کر رہا ہوں بحریہ کی اس عظیم بارگاہ میں 19 محرم کی آدھی رات ڈھلنے کے بعد کا وقت ہے, تقریباً 12:40. گواہ رہی ہے علی مہدی, آپ حضور گواہ رہی. مر بھی گیا تو یہ مصرے مجھے زندہ رکھا. ایک ضرب تبسم سے بکھرنے لگا لشکر. مجھے باب الحوائج کی قسم, میں داد کے لالچ میں نہیں پڑھنا, مولا میری نیت جانتے ہیں. میں صرف ایک پیغام دے رہا ہوں, چھوٹا ہے تو علی کے لیے. اور تمہیں بتاتا ہوں مقام اہل عصر کیا ہے. ایک ضرب تبسم سے بکھرنے لگا لشکر, لرزہ ہوا تاری تو گرے ہاتھ سے خنجر, تیغیں ہوئی حیران تو بھالے ہوئے ششتر. 6 ماہ کا معصوم اور عباس سے تیور. نہیں 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 نہیں, ریاتی نہیں, ریاتی داد نہیں, نہیں نہیں, بالکل نہیں. نہ بولیے گا دل, نہ بولے تو نہ بولیے گا. ایک ضرب تبسم پہ بکھرنے لگا لشکر, لرزہ ہوا تاری تو گرے ہاتھ سے خنجر, تیغیں ہوئی حیران تو بھالے ہوئے ششدر. 6 ماہ کا معصوم اور عباس سے تیور. لشکر کو بھی کہنا پڑا یہ عکس جلی ہے, شبیر کا پالا ہوا بچہ بھی علی ہے. سلام, بسم اللہ, بڑی مہربانی, بہت بہت بسم اللہ. میں نوکر ہوں, میں نوکر ہوں. مولا آپ کو آباد و شاد ہو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو آباد و شاد ہو. اسی معصوم کے لیے پانی لینے گیا تھا عباس. بڑی قبولیت والی عزاداری ہے. پہلے فکرے پہ اتنی آوازوں کا بلند ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے. میں نے آج ہی ایک فکرہ مسجد مریم میں کہا, اور پہلی بار بخاری صاحب میں آپ کی نظر کروں. بعض اوقات ذاکر سمجھتا ہے مجمع کم ہے, یہاں تھوڑا پڑھنا چاہیے. فورم توجہ سنیے, مجمع دیکھ کے ذاکر کو نہیں چاہیے کہ وہ پڑھے. سب سے مختصر مجمع والی مجلس بتاؤں کون سی؟ سب سے مختصر اور سب سے بڑی مجلس کون سی؟ جو ایک غریب بہن نے بھائی کی قبر پہ کھڑے ہو گئے. ایک بہن بھائی کی قبر پہ کھڑے ہو کے مجلس پڑھ رہی تھی. کتنے لوگ تھے؟ 3 بہنیں, ایک مہاری, ایک خون رونے والا امام, اور ایک امام کا زخمی بیٹا. اور جانتے ہو بی بی نے مجلس بھی ایک فکرے کی پڑھی. جانتے ہو کیا پڑھا بی بی نے؟ جی میں نوکر, عرش و فرش جس پہ روئے
چرند پرند نے جس پہ گریہ کیا وہ فقرہ پڑھوں پڑھوں سال کے بعد بہن قبر پہ بھائی قبر پہ آئی اور ایک ہی فقرہ پڑھا اور اللہ کا عرش ہل گیا. کہا حسین میں تو آ گئی ہوں بس تیری ایک امانت شام رہ گئی ہے. معافی چاہتا ہوں جو سادات ہیں ان سے معافی بڑی معافی سادات سے بڑی معافی سیدوں سے معافی. اسے کہتے ہیں مجلس عزا اول سے آخر گریہ کا ہو جانا اسے مجلس عزا کہتے ہیں. شروع کر رہا ہوں میں 2-4 جملے پڑھتا ہوں اس کی شہادت کے. شہادت تو میں نے خیر بہت کم پڑھی اس محرم میں تو پڑھ ہی نہیں سکا 2-4 فکر مسائب سے پڑھتا ہوں. ایک عالم دین نے لکھا جب عباس نے دین چھوڑی لگتا تھا بہن اور بھائی میں جان نہیں رہی. میں بسم اللہ چونکہ وفا کا کردگار ہے حضرت عباس. جو جتنا بہادر ہو اس کے لیے ضبط کرنا اتنا مشکل ہو. اور سب سے طویل ضبط کی تاریخ ہے مولا غازی عباس. یہ صرف گن کے 1.5 منٹ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں کہ شروع کب سے ہوگی. ضبط شروع کب سے کیا عباس اپنے دل پہ. جب باپ کو کوفہ میں ضرب لگی نا یہ ہاتھ جوڑ کے نا زخمی باپ سے کہہ رہا تھا بابا قاتل کا نام تو بتا. زخمی علی نے آنکھیں کھول کے نا عباس کا چہرہ دیکھا فرمایا تو نے میرے قاتل سے انتقام نہیں لینا تو بابا کیا کرنا ہے. کہا تو نے شربت پلانا ہے. بسم اللہ مولا زندگی امام حسین آپ کا پرسہ قبول کرے. سیدہ آپ کو عادل عظیم عطا فرمائے. میں نوکر ہوں اس میں تو نے میرے قاتل کو شربت پلانا. پہلا جنازہ سیدوں کا جو قبرستان سے واپس آئے معافی کے ساتھ غازی نے تلوار اٹھائی علی کی بیٹی کی نگاہ پہ. عباس قبرستانوں میں تلواریں کہ ہمارے جنازے میں تیر لگ گئے. جب تلوار لے کے باہر آیا تو جانتے ہو حسین کی کیا حالت تھی. امامہ گلے میں تھا گریبان چاک تھا اور یوں ہاتھ تھے حسین کے. عباس لڑنا نہیں میں غریب ہوں. یہ دوسرا مقام ہے. ولید کے دربار میں قتل حسین کا نام لیا گیا. جلالیوں والوں نے کہا مولا مجھے امر دے. کہا نہیں عباس میں غریب. مکہ میں احرام توڑے. بادشاہ نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا حج نہیں پڑھیں گے. کہا نہیں غازی میں نے 4000 تلواریں احراموں میں چھپی تھی. یوں ہاتھ جوڑ کے نہ آنکھیں بند کر کے کہتا مولا 4000 40,000 کا میں تنہا ضامن ہوں تو حج پڑھ. کہا نہیں عباس میں غریب. 2 محرم کو سرکار کربلا پہنچے. یہ فکرہ پڑھتے ہوئے میرا دل کرتا ہے مجھے موت آ جائے جب میں مر جاؤں یا پڑھ نہ سکوں
احساس کا اتنا نازک فکرہ میں نے کبھی نہیں پڑھا. یہ میرے والد گرامی کا فکرہ میں نے گام شاہ میں 6 محرم کو سنا تھا 1994 میں. تب سے میرے دل پہ لکھا ہوا ہے. 2 محرم کو بادشاہ کربلا پہنچے, دریا کے کنارے پہ خیمے لگائے. 4 کو ظالموں نے کہا خیمے ہٹاؤ. غازی نے کہا کسی کی ضرورت ہے خیمے ہٹائے. حسین نے کہا عباس ہٹا لے خیمے. میرے والد صاحب نے پڑھا, تنابیں بھی کھول رہا تھا اور اپنے آپ سے کہہ رہا تھا عباس پریشان نہ ہو, جیسے آج کہا ہے نا خیمے ہٹا, کل کہے گا فوج ہٹا. جو رونے کے لیے آئے ہو تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں, جو پرسہ دینے کی نیت سے بیٹھے ہو, جو مولا غازی کا عالم برآمد ہوگا تو چاہتے ہو کہ ماتم میں برآمد ہو, میں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں. بہت قریب آ گیا ہوں, بہت مختصر کر دیا میں نے. 7 کو پانی بند ہو گیا, 8 گزر گئی, 9 گزر گئی, آ گئی 10 محرم کی صبح. وہ جنگ شروع ہوئی جو آذان سے شروع ہوئی, نماز پہ ختم ہوئی. تیری مرضی جیسے بھی لو, میں قرآن سر پہ رکھ کے گواہی دے سکتا ہوں. ہر جوان نے ایک بار اجازت مانگی, ایسا کوئی وفادار تھا عباس. 71 مرتبہ کہا مولا مجھے بھیج, مولا مجھے میدان بھیج. سوال نہیں کرو گے کب کب پوچھا, پہلی بار تب پوچھا جب اکبر کو پنچھی لگی. قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے مولا اپنے جوان نہ مرا, نوکر کو میدان بھیج. دوسری بار کانپتا ہوا عباس سامنے آیا جب قاسم کے ٹکڑوں کی کچھڑی حسین اٹھا کے لائے. غازی کہتا ہے بادشاہ میرا 13 سال کا شاگرد تھا, ظالموں نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. مولا مجھے بھیج, میں بتاؤں لڑائی کیسے ہوتی ہے, مجھے بھیج میں انہیں بتاؤں تو کیا ہے, مجھے بھیج میں بتاؤں کہ مجھے ماں نے کس لیے پالا. اچھا حسین جانتے تھے کہ یہ ثانی علی ہے اور اس کا مقام اور جلال کیا ہے. ہر بار بادشاہ نے فکرہ بدل دی. جب بھی غازی نے اجازت مانگی نا, بخاری صاحب فکرہ بادشاہ نے بدل. جب پہلی بار کہا نا مولا مجھے میدان بھیج, حسین نے نا یوں چہرے کی طرف دیکھا. تو جانتا نہیں زینب تیرے آسرے پہ آئی ہے, جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے وہ نہ شرمائے باقیوں کی خیر. تو جانتا نہیں میری بہنیں تیرے آسرے پہ آئی ہیں. غازی خاموش. قاسم کے ٹکڑے ہوئے, پھر مولا مجھے بھیج. تجھے بھیجوں؟ جی مولا. تو جانتا نہیں تیری شکل میرے بابا سے مل سکتی, میں لاشیں اٹھا رہا ہوں, میں تھک جاتا ہوں پھر تیرا چہرہ دیکھتا ہوں. جس نے زندگی میں سینے پہ ہاتھ نہیں مارا دیکھے مجھے. جب اون محمد نے زین چھوڑی, غازی نے اپنا سر قدموں پہ رکھا بادشاہ کے. بادشاہ تیرے بچوں قتل ہو رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں, مجھے میدان بھیجنے بتاؤں لڑائی ہوتی کیا ہے. یوں دونوں بازوؤں سے حسین نے پکڑا. غازی تجھے کیسے بھیجوں؟ کیوں مولا, تو تو میری فوج کا سالار ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا میں نے 32 سال میں کچھ نہیں پوچھا, آج ایک سوال کا جواب دے. جس فوج کا میں سالار ہوں میری وہ فوج کہاں ہے؟ نہ اکبر ہے, نہ قاسم ہے, نہ اون محمد ہے. مولا جہاں فوج گئی ہے وہیں سالار کو بھیج دے. مولا ایک دور رہ گیا ہے, ایک گہوارے والا حوصلہ. جلدی نہ کیجئے گا جی, جلدی ہے تو میں 2 فکر مکتب کے پڑھتا ہوں. جلدی نہیں ہے, تھوڑا سا پڑھنے دیں مجھے. مجلس کا رنگ عجیب ہے آسم بھائی, میں چاہتا ہوں دعائیں قبول ہو جائیں. باب الحوائج کا عالم ہے. نوکر بسم اللہ جی. ایک جملہ تیاری کا پڑھتا ہوں, ایک جملہ, اور ایک جملہ مقتل کا, بس چھوڑ دیا, زیادہ نہیں پڑھتا. جو رونے کی نیت سے آئے ہو, ایک دم غازی کا دل جو ہے وہ پریشان ہو گیا. پریشان ہو کے خیمے میں آیا, قیامت کا منظر دیکھا.
مولا عباس کا حرم بی بی لبابہ خاتون مٹی پہ لکیریں ہیں، ہاتھوں سے لکیریں کھینچ رہی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے واہ غربتہ، تڑپ گیا وفا کا کردگا، آوازیں تھک گئی ہیں تو مدینے سے نہیں آنا، مولا تیری وفاؤں کی قسم تھکی نہیں، جملہ سن ماتم کا مسلح پہ روئے گا تو پھر کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ مولا حسین کی 4 سال کی جو بیٹی نہیں جس کے لیے تو کھڑا ہو جاتا ہے تعظیم کے لیے، وہ 19 بار میرے خیمے آئی ہے، مولا تیری وفاؤں کی قسم 18 بار خالی جام اٹھا کے آئی، 19ویں مرتبہ 6 مہینے کے بھائی کو لے کے آئی، مجھے رو رو کے کہتی تھی چاچی اماں اب یہ آنکھیں نہیں کھولتا، چاچی اب اس کے لب مل جائے تو کھلتے نہیں، ماتم جائے تو کر لینا، اس کے لب مل جائے تو کھلتے نہیں، چاچی اماں چاچا کب جائے گا، پانی کب آئے گا، میرا بھائی پیاسا مر جائے گا، یہ لفظ نہیں تھے، قیامت تھی، عباس بے قرار ہو کے خیمے کے دروازے سے باہر نکلا، قیامت کا منظر دیکھا، منظر کیا تھا، 84 پیاسے بچے، ہاتھوں پہ جام، درمیان میں بی بی سکینہ، جیسے جلوس ہوتا ہے ماتمی، اللہ تسکنو لبوں پہ بی بی سکینہ رو رو کے کہہ رہی تھی میرا بھائی پیاسا ہے، میرا بھائی پیاسا ہے، ادھر غازی اور بی بی سکینہ آمنے سامنے آئے، بی بی رو کے کہتے ہیں چاچا چاچا پانی کب آئے گا، یہ فکرہ نہیں تھا، عباس کے دل پہ قیامت تھی، 9 مرتبہ ام المؤمنین کا بہادر بیٹا زمین پہ بیٹھا، 9 مرتبہ اٹھا، 3 مرتبہ آسمان کو دیکھا، رو کے کہا واہ غربتہ، ہائے غریبی، ہائے غریبی، آواز ہے بی بی آپ کا بابا مجھے میدان نہیں بھیجتا، 4 سال کی معصومہ نے کہا اگر بابا کا ذمہ میں لوں تو پھر آپ میدان جائیں گے، یہ فکرہ سننا تھا، عباس جان گئے کہ میری آقا زادی کا کہنا میرا بادشاہ کبھی نہیں ڈالتا، عباس نے ہتھیار اٹھائے، جنہوں نے ماتم کرنا ہے خوب سر پہ رکھا تو سوچا قاسم کا بدلہ لوں گا، زیرہ پہنی تو سوچا اکبر کا انتقام لوں گا، تلوار اٹھائی تو سوچا مولا کو لگنے والے جس کے سینے میں دل ہے فکرہ سنے بدلہ لوں گا، ادھر مشق کو ہاتھ لگایا، یا 4 سال کی بیٹی حسین کی، نا چاچا پانی لینے جا رہے میرے بھائی کے لیے، اجازت دے مشق میں پہناتی ہوں، آواز ہے بی بی آپ کا قد چھوٹا ہے میرا بڑا ہے، وفاس الغازی کی آواز ہے چاچا میں کوشش کرتی ہوں، مقتل کہتا ہے جتنا بلند ہو سکتی تھی اتنا سکینہ ہوئی، جتنا جھک سکتا تھا اتنا غازی جھکا، اللہ کے آسمان میں زلزلہ آیا، بی بی سکینہ کی چیخ بسم اللہ، حوصلہ حوصلہ ایک لمحے کا حوصلہ، سانس لے لو ایک لمحے، سانس لے لو، نہیں 2 جملے پڑھتا، یا علی یا علی یا علی، معافی چاہتا لمبا پڑھ گیا ہوں تو معافی چاہتا لیکن آج اجازت نہیں پڑھتا، پڑھنے دیتا، تھوڑا سا اور پڑھنا چاہتا، حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ، مولا تیری جوانی سلامت رکھے، ایک لمحے کا حوصلہ، منت کر رہا ہوں بھائی جان، منت کر رہا ہوں، مشق بی بی نے پہنائی، ہائے ہائے سید ہوں مجھے معلوم ہے اگلے جملے پتہ نہیں کیسے سنو گے، سج کے تیار ہوا، 84 بچے، ساتھ بی بی سکینہ، غازی چلا، چہرے پہ جلال، آنکھوں میں اکبر کے انتقام کی سرخی، چہرے پہ قاسم کا بدلہ لینے کا پورا جلال، یا حسین کی نگاہ پڑی، عباس سنیے گا، عباس جی آقا کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا میدان جا رہا ہے، کس نے تیار کرایا؟ مولا میری آقا زادی آپ کی بیٹی بی بی سکینہ نے، عباس سے ایک طرف ہونا، سکینہ بیٹا میرے سامنے، جی بابا، چاچا کو آپ بھیج رہی؟ جی بابا، بیٹا کیوں بھیج رہی؟ بابا میرا بھائی پیاسا، اب جو ماتم نہ کرے وہ سر چکائے گا،
तेरे भाई का क्या सन है बेटा? चाचा बाबा वो 6 महीने का जिसे भेज रही है ये किसका भाई है? बाबा ये आपका भाई है, इसकी क्या उम्र है? बाबा 32 साल का। सकीना भाई ऐसे ही प्यारे होते हैं जैसे तुझे असगर प्यारा है। सोच के भेज ये ना हो वापस मेरा भी ना आए, मारा तेरा भी जाए, फिर कयामत तक हाथ मल मल के कहती रहे काश मैंने चाचा को ना भेजा होता। तू शायद शर्म करके रो रहा है, मैं फिक्रा पढ़ता हूँ जिस पे दीवारें भी रोती है। आवाज़ ही मौला आप इजाजत दे, मौला या दुआ कर मौत आ जाए, मौला या इजाजत दे या दुआ कर मौत आ जाए। काजी तुझे मैंने नहीं भेजना तो मौला कौन भेजेगा? कहा जिसने चलना सिखाया है। आवाज़ ही मेरी आज़ादी, आवाज़ ही पहले जा बहनों से इजाजत ले। अब तक तूने हौसले से सुना, रकू तक झुक गया, वफा का किरदार, आंखें बंद हो गई। बीबी के खैमे के करीब आया, इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत गाजी ने पढ़ी, अली की बेटी तड़प के उठी, अम्मा फिजा है अब्बास बन के सवाल ही आया है, जा गाजी को अंदर ले आ। अंदर आया तो हालत क्या है? बीबी तू सखी बाप की बेटी है, मैं सवाल लेके आया हूँ, मांग क्या मांगने आया है? बीबी मुझे मौत की इजाजत दे, तेरी मर्जी मातम का जना कर। बीबी तड़प के उठी, अम्मा फिजा मैं अली की बेटी हुक्म दे रही, जा हर खैमे में ऐलान कर दे कि जिसने ज़ैनब को उजड़ते देखा वो ज़ैनब के खैमे आए। मैं पर्दों का निगरान तैयार करके मक्तल पे हौसला। जी 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 भाई, एक लम्हे का सांस लो नौकर, एक लम्हे का सिर्फ वक्त मांग रहा हूं। बरामदगी ना होती तो यही छोड़ दे, चूंकि अलम आना। मैं चाहता हूं इतना मातम हो कि पता चले कि उजड़े कैसे हैं सैयद। तैयार हुआ, बीबियों ने हाला किया। बुखारी साहब मेरी गवाही दीजिएगा, किबला जैदी साहब की फिक्र पढ़ रहा। वो कहते हैं जब तैयार हो के जीन पे बैठा, अली की बेटी रोई, टूट के रोई। आवाज़ी बीबी इतना क्यों रो रही? कहा मैंने जो कभी बाप को जीन पे नहीं देखा था, आज देख रही हूं मेरा बाबा जीन पे कैसे बैठता होगा। बीबी इजाजत इजाजत। 64 पर्दादार ने हाला किया, लाहौर वालों मुझे गाजी के इसी अलम की कसम, झूठ पढ़ूं यही मौत आ जाए। जब अकबर गया आवाज आई वाह मोहम्मद, जब कासिम गया आवाज आई वाह हसना। ऐसा कोई प्यार था अब्बास से अली की बेटियों को। इधर अब्बास चले या 64 पर्दादार ने पत्थर उठा के सरों पे मारे और फिक्रा एक ही कहा वाह हिजाबा, हाय हमारी चादर, हाय हमारा पर्दा। गाजी तेरे बाप ना खैमे ना चादर है। हौसला हौसला हौसला। एक लम्हे का एक लम्हा मांगा है, अजीब रंग। मौला आपके बच्चों की जिंदगी में करे, मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर पढ़ूंगा। घड़ियां देख लो, 1 या 1.5 मिनट और दो मुझे। या अली मौजे वाली मजलिस, मौला की कसम खा के कह रहा हूं, जितना गिरिया कर चुके हो बहुत ज्यादा है, लेकिन गिरिया करना है तो देखना मुझे। तैयार होकर बाहर आया, हो सकता है शहादत छोड़ दूं, यही खत्म कर दूं। बाहर आया, चेहरे पे रोब जलाल, सर पे खोत, जीरा, तलवार, नेजा, अलम, पूरा तैयार। घोड़े की जीन पे बैठ मैदान जाने लगे। ज़हरा के गरीब की निगाह पड़ी,
عباس زیادہ جلدی ہے، نہیں سمجھے ہو؟ آقا حکم ایک لمحے کے لیے اتر، جی مولا ایک بار پھر بتا کہاں جا رہا ہے؟ یا علی گھر تک ماتم کرو گے اگر فکر سمجھ۔ مولا میدان کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کرے سمجھ جائے۔ مولا پانی لینے، پھر بتا کیوں جا رہا ہے؟ تم نہیں سمجھ۔ مولا پانی لینے، عباس لڑے گا تو نہیں؟ یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھنا، جو شیعہ ہے کم از کم اس فکر میں لازمی ماتم کر لے گا۔ کہاں جا رہا ہے؟ مولا پانی لینے، لڑے گا تو نہیں؟ مولا جیسے آپ کا حکم، کہتے ہیں تو نہیں لڑوں گا، پانی لے کے آ جاؤں گا۔ عباس مجھے معلوم ہے تو جائے گا فوجیں ہٹ جائیں گی، لڑنا نہیں۔ مولا کیوں نہ لڑوں؟ اب یہ فکرہ پڑھنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے۔ مولا کیوں نہ لڑوں؟ آوازی تیرے بعد میں نے بھی قتل ہو جانا ہے، ہمارا مقتل ہے 9 میل، تیری بہن میں چلنا ہے 1600 میل، جتنا تیری تلوار چلے گی اتنا زینب کو پتھر مار، تیری مرضی ہے۔ اب اس سے بڑا کیا مصائب ہوتا ہے؟ مر جاتا یہ فکرے پڑھنے سے پہلے۔ تو مولا حکم کر، کہا پانی لینا ہے، لڑنا نہیں، ٹھیک ہے مولا۔ کہا خود اتارا، کلیجہ قابو کرنا۔ عباس نے خود اتارا، کہا لڑے گا تو نہیں مولا۔ کہا زیرہ اتار، مر جاؤں یہ فکرے پڑھتے ہوئے۔ مولا نے زیرہ اتاری، کہا لڑنا نہیں مولا۔ کہا پھر تلوار بھی دیتا جا۔ غازی نے تلوار رکھی، سکینہ نے دونوں باہیں باپ کے گلے میں ڈالی۔ آواز آئی، بابا یوں کیوں نہیں کہتا، ہم اجڑ گئے ہیں۔ کہاں مولا کلش کر، کہاں میرا اکیلا چچا؟ کوئی تیر مارے گا، کوئی تلوار مارے گا، کوئی نیزہ مارے گا، پتہ چلے غازی کا ماتم ہو رہا ہے۔ اب کوئی نہ شرمائے، آخری فکرہ پڑھ رہا۔ ابھی علم آئے گا، ایک لمحہ ماتم کی آواز دو تو اندر آ جانا۔ تھوڑا سا آگے آؤ، تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا آگے، رستہ دو، رستہ دو، رستہ دو، بیٹھے رہنا، کوئی نہ اٹھے۔ تمہیں واسطہ دے رہا ہوں غازی کے علم کا، کوئی نہ اٹھے۔ یہ علم وہی ہے جو کربلا سے آیا ہے، جھولیاں پھیلا اور فکرہ سن۔ حالت کیا ہے؟ حالت کیا ہے؟ خیمے میں 64 پردہ دار، مرضی ہے آپ کی، بیٹھو، حسین کا واسطہ دے رہا ہوں، بیٹھو، کوئی نہیں اٹھے گا۔ ٹیلے پہ حسین، ساتھ سکینہ، مجھے اسی علم کی قسم۔ غازی نے مشک بھری، عباس چلا، عمر ابن سعد نے اعلان کیا، پانی خیمے نہ پہنچے۔ ایک ملعون ہے، اس کا نام ہے صالح بن وہب۔ علی کی بیٹی نے فضہ سے کہا، فضہ میرے بھائی کا علم دیکھ۔ بی بی موجود ہے، بی بی کہتے کوئی پریشان نہ ہو۔ صالح بن وہب نے دائیں بازو پہ وار کیا، دایاں ہاتھ کٹا، علم جھکا، آواز آئی بی بی، علم جھک گیا۔ علی کی بیٹی مٹی میں بیٹھی، کہتی ہے بی بیو، اب تمہاری چادروں کا خدا حافظ۔ ماتم کر ماتم، کوئی نہ شرمائے حسین کا واسطہ۔ آخری فکرہ شہادت، آخری ایک فکرہ، آخری، یا علی، یا علی، یا عباس، یا حسین۔ دایاں بازو، اگر چاہتے ہو، جی جی چھوڑ دو، پڑھوں، حالت کوئی نہیں تمہاری، پڑھ تو دیتا ہوں میں، خرم پڑھ دوں، پڑھ دوں، بخاری صاحب پڑھ دوں۔ دایاں بازو کٹا، تیرا حوصلہ ہے تو سن جائے۔ بائیں بازو میں علم رکھا، حکیم بن طفیل نے تلوار ماری، بائیں بازو کٹ گیا۔ وفادار نے مشک کو منہ میں لیا، کہا اللہ کرے پانی پہنچ جائے۔ حرمل نے تیر چلائے تھے کربلا میں، ایک عسکر کے گلے میں، ایک حسین کی پیشانی میں۔ آخری تیر پڑوں گا، ماتم کی شروع آواز دیتا ہوں، مجھے عباس کے علم کی قسم، یہ
परचम है ये सरकार वफाद के दरबार से आया है। ये जो दूसरा परचम है मुस्लिम नकील